بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کے بٹن کو بھی آپ نے پریس کرنا ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کو دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک کہ ان کی اصلیت کو ظاہر نہ کر دے، یعنی دنیا پر ان کی اصلیت آشکار نہ کر دے۔ یہ حدیث ایک سے زائد مرتبہ عمران خان کے سابق بہنوئی حفیظ اللہ نیازی نے ٹیلی ویژن پروگرامز میں اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے کہ اس حدیث کا سہارا میں نے کیوں لیا ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا وجہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کی یا اس حدیث کا مفہوم بیان کیا۔ اب آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ IMF نے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور اس میں آپ یہ سمجھیں کہ وہ سیدھی چارج شیٹ ہے، الزامات کی چارج شیٹ ہے سابق حکومت کے خلاف، سابق وزیر اعظم کے خلاف، سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف۔ بات ہو رہی ہے شوکت ترین کی، تو شوکت ترین نے بول ٹیلی ویژن چینل پر ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ان کی جو آڈیو ٹیپ لیک ہوئی ہے وہ ڈاکٹرڈ ہے، یعنی مبینہ طور پر اس میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جاوید چودھری کے پروگرام میں اس آڈیو ٹیپ لیک ہونے کے ایک دن بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ انہی کی آواز ہے، اور انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ ہاں البتہ یہ واٹس ایپ کال تھی، اس کو ریکارڈ کرنے پر قانونی چارہ جوئی کی جانی چاہیے کہ یہ کس نے کال ریکارڈ کی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرڈ ہے۔ حکومت نے دوسری جانب یہ تہیہ کر لیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حکومت اس کا فورینسک آڈٹ یا انالیسس کروائے گی تاکہ پتہ چلے کہ اس میں جو 3 لوگوں کی آواز ہے، یعنی شوکت ترین، تیمور جھگڑا جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ ہے، اور محسن لغاری جو کہ پنجاب کے وزیر خزانہ ہے۔ اب جب انہیں یہ نظر آیا کہ اس فورینسک کے بعد ظاہر ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، حکومت تو یہ چاہتی ہے یا کہتی ہے کہ ہم اس کا فورینسک لیب جو تجزیہ ہے وہ کروانے کے بعد ان 3 افراد کے خلاف باقاعدہ سنگین غداری کے مقدمات درج کریں گے۔ اب پتہ نہیں ان مقدمات کا کیا بنے گا۔ پاکستان کی قانونی صورتحال، جو عدالتی صورتحال ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں کسی کو سزا دینی ہو تو چھوٹے سے جرم پر سزا دے دی جاتی ہے، اور کسی کو معاف کرنا ہو، سزا نہ دینی ہو تو اپنی مرضی کے بینچ بنا کے باعزت بری اور پھر صادق اور امین اور پتہ نہیں کیا کیا ہم القابات اور خطابات دے دیتے ہیں۔ اور بات ہو رہی تھی IMF کی، تو IMF نے واضح طور پر اپنی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ گزشتہ سال نومبر میں جو معاہدہ ہوا تھا، معاہدے کی تجدید کی گئی تھی گزشتہ PTI کی حکومت کی جانب سے، اس کے بعد فروری کے مہینے میں اچانک PTI کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ تیل کی قیمتیں اس وقت جب عالمی منڈی میں بڑھ رہی تھی، بڑھانے کی بجائے 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا، اور اس کے سیاسی محرکات تھے۔ اس کے علاوہ ٹیکس ایمنسٹی دی گئی، بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ 5 روپے فی یونٹ اس میں کمی کر دی گئی، اور ٹیکس کلیکشن میں کمی ہوئی، جس کے باعث IMF یہ کہتا ہے کہ جناب اس سے جو سلپیجز، یعنی بہت سے جو اہداف تھے وہ حکومت مکمل کرنے میں ناکام رہی، اور یوں یہ معاہدہ کھٹائی میں پڑ گیا اور IMF نے اگلی قسط جو ہے وہ روک لی۔ اب اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا۔ وہ کام جو فروری میں کرنا چاہیے تھا وہ کام جا کے اگست میں ہوا، اور اس کا براہ راست نقصان جو ہے وہ پاکستان کو پہنچا۔ اور اب کیا عمران خان یہ کہیں گے کہ IMF نے بھی ان کے خلاف سازش کی ہے؟ حالانکہ IMF کے خلاف تو
وہ یہ بات کر چکے تھے آئی ایم ایف کے بارے میں کہ میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن بالآخر آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا 2019 میں۔ بات ہو رہی تھی، وہ حدیث کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ دیکھیں جب کوئی بھی انسان جب منافقت پر اتر آئے، وہ صبح دوپہر شام جھوٹ بولے، جھوٹ کا سہارا لے، غلط بیانی سے کام لے، تو پھر ایک نہ ایک دن، جس طرح میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی جو رسی ہے وہ دراز ہوتی ہے، پھر وہ رسی کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کی بے آواز لاٹھی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اب عمران خان کے جھوٹا ہونے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ دن بدن ہر جانب سے ان کے جھوٹ جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ فارن فنڈنگ کیس ہو، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو، چاہے وہ ان کے گوشوارے ہوں، چاہے وہ ملک ریاض سے 458 کنال زمین کا لینا ہو۔ اب گزشتہ 2 دن پہلے عدالت میں ان سے ہیروں کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ جناب آپ کی اہلیہ نے ہیرے لیے ہیں، تو انہوں نے کہا ہیرے تو یار سستے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے تو 5 کیرات کا ہیرا جو ہے وہ کروڑوں روپے مالیت کا تو سستا ہی ہوگا، ظاہر ہے جہاں 458 کنال زمین آپ کے ہتھے چڑھ جائے، اس کے مقابلے میں 4-5 کیرات کا ہیرا اس کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، وہی جو بات جو میں نے کہا کہ آپ کی اصلیت اشکار ہوتی ہے، پھر آپ کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کہ آپ نے الٹی شلوار پہنی ہوئی ہے، اور اسی الٹی شلوار کو پہنے ہوئے، اب وہ ویڈیو جان بوجھ کے میں شیئر نہیں کر رہا، کہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہے تو وہ اس طرح کرتی ہے کہ پھر آپ الٹی شلوار پہن کے بار ایسوسی ایشن کے فنکشن میں جاتے ہیں، بار سے خطاب کرتے ہیں، سرگودا بار سے، پھر آپ ہزاروں کے ہجوم سے خطاب کرتے ہیں، ٹیلی ویژن کے کیمرے آپ پر لگے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یا تو کسی کی جرت نہیں ہے، یا پھر کسی نے جان بوجھ کے آپ کو نہیں بتایا کہ حضور آپ نے یہ شلوار ہے یہ الٹی پہنی ہوئی ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر یہ خبر عام ہے۔ اب مجھے معلوم ہے جو ہمارے یوتھیے بھائی ہیں، قومی یوتھ والے، وہ تو یہ کہیں گے تو کیا ہوا، یعنی خان کچھ بھی کرے تو کیا ہوا، ہے تو ہینڈسم ہے، کرپٹ تو نہیں ہے، دیکھیں جی فقیر آدمی ہے، ملنگ آدمی ہے، الٹی شلوار پہن لی تو کیا ہوا، شلوار تو پہنی ہوئی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے کل بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک سابق وزیر اعظم کی لوگ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں، صرف پاکستانی میڈیا نہیں، پوری دنیا کا میڈیا، اور خاص طور پر بھارتی میڈیا۔ جب پاکستانی وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم جلسے میں کھڑا ہو کر یہ کہے کہ جناب پاکستان بنتے وقت جو ہے پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی، اور پھر کہے کہ 40 لاکھ تھی، پھر کہے کہ 40 ملین تھی، پھر وہ اپنے قوم سے خطاب میں یہ کہے کہ بھارت کی آبادی 1 ارب 300 کروڑ۔ اب وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں ہر وقت ارب اور کروڑ روپے ہوتے ہیں۔ وہ بات وہی ہے کہ کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا 2 اور 2 کیا، 2 جمع 2 کیا ہوتا ہے، اس نے کہا 4 روٹیاں۔ تو ان کے ذہنوں میں، اذہان میں ہر وقت یا تو اپوزیشن کی مبینہ کرپشن کے سینکڑوں کروڑ ہوتے ہیں، یہ ارب نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں 100 کروڑ، 2 ارب ہوگا 200 کروڑ، اور بھارت کی آبادی کو 1 ارب 300 کروڑ قرار دیا۔ اب یہ میں اس لیے آپ سے میں نے ویڈیو کے آغاز میں نے آپ سے درخواست کی تھی، یا ایک ذکر کیا تھا، ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ اب آہستہ آہستہ اللہ کی ذات آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک جھوٹے شخص کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کر رہی ہے۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہوتا ہے۔ آج بھی اگر یہ طائب ہو جائیں، حقیقت بیان کریں، غلط بیانی سے، دروغ گوئی سے اجتناب کریں، اب یقین کریں ان کے رستے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن آج بھی میں حیران ہوں کہ قوم کو کس طرح یہ بیوقوف بناتے ہیں، چاہے وہ شوکت ترین ہو، چاہے وہ اسد عمر ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ فواد چودھری ہو، چاہے وہ باقی جو ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، دن دہاڑے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور پھر خوشی مناتے ہیں کہ دیکھا ہے کس طرح پاکستانی قوم کو ہم نے آگے لگایا ہوا ہے، پاگل بنایا ہوا۔ خاص طور پر وہ ہمارے بہن اور بھائی جن کو ہم ایکسپیٹس کہتے ہیں، اوورسیز پاکستانیز کہتے ہیں، وہ تو اس شخص کی تقلید میں بالکل اندھے ہو چکے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ شخص کسی دن، نعوذ باللہ معاذ اللہ، خدائی کا دعویٰ بھی کر دے گا تو وہ کہیں گے ہاں ٹھیک کیا ہے۔ لیکن یہ اس قوم کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں مزید سچ جو ہے وہ سامنے آئیں گے، کیونکہ کہتے ہیں نا سانچ کو آنچ نہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔